کرنے کی ایک جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی نیب میں ترامیم کے حوالے سے، اور شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس میں جن نکات انہوں نے اٹھائے ان کا مطابق 34 ترامیم اپوزیشن چاہتی ہے، اور ان کے بقول اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو یہ بے اثر ہو جائے گا نیب کا ادارہ. اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی قومی اسمبلی کے اندر جو بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن FATF کے حوالے سے جو تعاون ہم سے مانگ رہی ہے، ہم ان سے جو تعاون مانگ رہے ہیں اس کے بدلے وہ نیب میں ترامیم چاہ رہی ہے. تو معاملہ اوریہ صاحب کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ FATF کا بھی معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں نیب قوانین میں بھی ترامیم کروانا چاہ رہی ہیں، تو ہوگا کیا؟ دیکھیں، میں تو بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اصولی اور بے اصولی کی جنگ اب نہیں رہ گئی. قومیں جو ہے نا، یہ اصول اور بے اصولی کی بنیاد پہ آگے بڑھا کرتی ہیں. FATF جو ہے، جس سے ہمیں روز روز ہمیں دھمکی دلوائی جاتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تمہارا FATF کی جو G8-7 کی جو 1989 میں یہ پاس ہوا تھا، اس کے کچھ ممبرز کنٹریز ہیں کہ جو اس کے اوبلیگیٹری، اس کی کوئی لیگل انٹرنیشنل حیثیت نہیں ہے. صحیح ہے. یہ گرے لسٹ میں اگر آپ آ گئے ہیں تو گرے لسٹ کے اندر ہوگا یہ ہے کہ آپ کے اوپر چیکس بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی ورچوئل منی کے. وہ ملک جو ہے وہ ورچوئل منی جو ہے کنٹرول کر. ورچوئل منی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، آپ کا نوٹ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کا منی ٹرانسفر ہو رہی ہے یہاں سے. آج یہاں سے بیٹھ کے آپ نے کہا کہ انگلینڈ میں میرے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے نکال کے کوریا میں پیمنٹ ہو جاتی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر پاکستان جو ہے اگر کچھ مزید کام نہیں کرتا تو ہم ان کو اس لسٹ میں ڈال دیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ پھر ہم ریسٹرکشن ہے، جس میں ایران ایک واحد ملک ہے اور دوسرا نارتھ کوریا جو بلیک لسٹ کے اندر ہے. صحیح ہے. دونوں زندہ ہیں اور ہم سے کو $100 ارب کی چائنا نے نیگوسیشن کیا اور ایران کے ساتھ $400 ارب کی. دونوں، میں ایران میں رہ کے آیا ہوں، دونوں کے ہاں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. نارتھ کوریا تو میں نہیں گیا، لیکن دونوں کے ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ موت واقع ہو گئی ہو ان کی. ایران نے تو نیوکلیئر پروگرام پرسو کیا ہے، لیکن کرنان سرکار نارتھ کوریا نے بنا کے اور ایک ایسا انہوں نے میزائل جو ہے اس کو رینج رکھی ہے کہ سیدھا امریکہ کو ہٹ کرے گا. زندگی گزر رہی ہے، آرام سے، چین سے، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. ایگریکلچر کنٹری نہیں ہے نارتھ کوریا، ساری چیزیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ضرورت سے اکٹھی کر کے زندگی گزارنی پڑ رہی، گزار رہے ہیں. صرف ایک FATF میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بینکنگ چینل سلو ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اور یہ خوف سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. پہلے تمہارے ہاں کون سی آ رہی ہے انویسٹمنٹ؟ اور جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھی اس وقت سوائے چائنا کی اور کہیں سے نہیں آ رہی. جو آئی تھی اس کے اتنے زیادہ کاسٹ تم نے بجلی کی پے کر دی ہوئی ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے اب جیسے کہتے ہیں آپ کی چیخیں نکل رہی. صحیح ہے. اس کے بدلے میں اپوزیشن کہتی ہے کہ کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ 1267 انڈیویجولز ہیں اور 1373 جو ہیں اینٹیٹیز ہیں جن کے خلاف آپ ایکشن لیں اور آپ قانون بنائیں اینٹی منی لانڈرنگ کا. صحیح ہے. یہ بہت امپورٹنٹ قانون ہے. آپ بتائیں کہ جی اتنا زبردست ہو کہ پتہ چلے کہ پیسہ کہاں سے جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے. اب منی لانڈرنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک فیشن بن چکا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کے اندر بے شک نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، میں نام لینے کو تیار ہوں، یہ لوگ جو ہیں اپنا پیسہ جو ہے آف شور کمپنیز کے ذریعے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. آف شور کمپنیز جہانگیر ترین کی بھی تھی، علیم خان کی بھی ہیں اور بہت لوگوں کی ہیں. ہر بندہ تھوڑا بہت کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا زیادہ وافر پیسہ ہو تو آپ کہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو وہ منی لانڈرنگ کے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قانون یہ بنانا چاہتے تھے. اب اس FATF میں آپ نے جب پاکستان کا مسئلہ پتہ یہ ہے کہ اور آگے میں ہم کل ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے لیے جو سب سے اہم ترین ڈیسیژن میکنگ آ رہا ہے یہ پومپیو کے ایڈریس کے بعد آ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیسیژن کیا لینا ہے. پاکستان کا اب میجر ریلائنس ہو گیا چائنا کے اوپر. صحیح ہے. آپ کو ویسٹرن کمیونٹی کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، آپ ایک ڈیسیژن کریں. اب احتساب ایکٹ میں جو ترامیم ہے وہ کمال ہے. ایسے ہیں جیسے چون کے خاص طور پر پہلی بات تو یہ ہے جو بہت صحیح بات انہوں نے کہی کہ احتساب ایکٹ جو ہے یہ 1997 میں بنایا گیا تھا اور اس کو زیرو جس قسم تبدیلی کے بغیر صرف ایک تھوڑی ایکسٹینڈ کیا تھا انہوں نے. اس کی وہ جو ہے ریمانڈ کے پیریڈ میں رکھا. صحیح ہے. وہ 90 ڈیز کیا تھا، باقی وہی ہے. تو اس کا مطلب تو روز تقریر پتہ کیا ہوتی ہے؟ ڈکٹیٹر کا قانون.
تو نواز شریف ڈکٹیٹر تھا جس کا قانون ہے، یعنی اپنے آپ کو گالی دی جا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے. تو 99 میں ایک شخص ہوتا ہے احتساب الرحمان کہتے ہیں اس کو، سیف الرحمان. سیف الرحمان اس کے آپ کبھی اس تمہارے میں اسلام آباد میں گئے ہو تو آپ کو پتا چلے گا جس طرح اس کا انٹورا چلتا ہوتا تھا، جتنا اس کا خوف تھا، سب کو ہر بندے خوف تھا کیا. چھوڑیں اس بات کو. اب انہوں نے کہا جی پہلی جو ترمیم ہے وہ یہ کرنی ہے، ہم نے جو مانگی ہے کہ احتساب کا جو ایکٹ آپ لے کے آئیں گے اس میں احتساب جو ہے وہ پرانے گڑے مردے چھوڑو، مٹی پکا. 1999 سے احتساب شروع کریں جس دن مشرف آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے جو خط کی، جو کھے کھائی، جو کرپشن کی، وہ ساری کی ساری جائز ہو گئی. صحیح. ایک تو پہلا جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری شوگر مل کا کیس تو گیا نا، ختم ہو گیا. اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. دوسری صورتحال میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ایسا کرنا ہے کہ 1 ارب سے کم، یعنی 99 کروڑ 99 لاکھ 99,000 این تک جو ہے اس پہ 1 ارب روپیہ. اب کرپشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو انکومولیٹو ایک کیس میں 1 ارب بندہ کرپشن نہیں کرتا. صحیح ہے. مطلب میں نے ایک جگہ سے 10 کروڑ کرپشن کی، دوسری جگہ 22 کروڑ کی، تیسری 13 کروڑ کی، 14 15 ملا ملو کے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں 1 ارب بن گئی. وہ ایک کیس جو ہے اکٹھا 1 ارب کا جو ہے وہ ختم ہو گیا. تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ لا اس کا یہ نیب سے لے لیا جائے. اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور حالات قسم کے جس طرح کی چیزیں. اب منی لانڈرنگ کی صورتحال میں انہوں نے سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں فیٹف میں، وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کا تم کہتے ہیں نیب سے نکالو، کس کو لے کے دیں. اب وہ منی لانڈرنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جہاں آپ دنیا کی ہر کرنسی خرید کے اور اس کو اس دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ امریکہ میں $1,000 باہر لے جانا چاہیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہاں اندر لے کے جانا چاہیں تب بھی چیخیں نکل جاتی ہیں. اور یہاں آپ کیا کرتے ہیں، اسمبلی ہال کے پیچھے وہ کون سی جگہ ہے، وہ جو ڈیوٹی فری شاپ، اس کے ساتھ آپ کو آپ اگر وہاں آپ نے گاڑی روک دی ہے نا تو جیسے ایرنڈ آتے ہیں نا، سب چائے پانی یہ وہ کہتے ہیں ڈالر ریال پاؤنڈ بالکل ایسے کی لینا ہے کتنا، تو وہ آپ نے ایک کھلی اور اس کے اندر آپ نے جو کچھ کیا ہے. آپ سوچیں کہ یہ ایک پرچی ہے، اس پرچی میں یوں پھاڑ کے وہ آپ کو آدھی آپ کو دے دیتے ہیں، آدھی جو انگلینڈ چلی جاتی ہے اور انگلینڈ میں آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ یہ دونوں جب ملاتے ہیں تو جا کے اپنے پیسے لے لیتے ہیں، ختم پیسہ. صحیح ہے. تو یہ ایسا ٹیکنیک یہ پاکستان میں، اور وہ کہتے ہیں اس کو قانون کو سخت کرو، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ یہ پیسہ ادھر ادھر ہو رہا ہے. اس پہ میں کس دن لمبا چوڑا پروگرام کرنا چاہتا ہوں. آج میں بتا دیتا ہوں. بنیادی طور پر پوری دنیا میں جو بینکنگ چینلز ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے پتہ چلے کہ کس نے کتنا خرچ کیا، اسی لیے وہ میکسیمم انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا سارا. ٹھیک ہے. کہ آپ اگر 5 روپے کی پالش بھی خریدتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل آپ نے ایک بہت بڑے سٹور میں گئے تو آپ نے 5 روپے کی پالش خریدی، 50 روپے کی لپسٹک خریدی، 300 روپے کا، یہ سارے مل ملا کے آپ کی ایک بل بن گیا. وہ بل جو ہے وہ ریکارڈ میں آ گیا. اب وہ بل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی جو بھی بینکنگ چینل کی اندر کوئی اسرائیل کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے یا وال اسٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے گا عثمان نے یا اوریا مقبول جان نے اپنی جو ٹوٹل انکم میں سی اس میں سے یہ خریدا. بالکل ٹھیک. اب جس وقت 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیسہ تو دنیا میں جا رہا ہے، اور خود کیا کرتے تھے، انہوں نے ڈالرز خود پھیلائے ہوئے تھے. اب اس کو روکیں کیسے، دنیا میں کرپشن کا پیسہ. اب انہوں نے اس طرح کے فیکٹف سے، اب انٹرنیشنل منی لانڈرنگ تو دنیا خود کرتے ہیں. آپ خود سوچیں نا، امریکہ کی جو ڈرگ سپلائی ہے $60 بلین کے قریب ہر سال جو ہے پیسہ اس کے اندر پور ان ہوتا ہے ہیروئن کا. اس کا ظاہر بات ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو نشئی ہیں وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب دنیا میں سب سے زیادہ نشہ جو ہے وہ وہاں بکتا ہے. اس کا مطلب دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار وہاں پر ہے. اس کا مطلب دنیا میں کوئی بندہ بھی یہ تو نہیں کر سکتا نا بینکنگ چینل کے ساتھ وہ کسی افریدی کو پیمنٹ کرے کہ مجھے 3 کلو ہیروئن دے دو. صحیح. یا کسی شنواری کو پیمنٹ کرے کہ مجھے اتنے دے دو، یا ہمارے کوئٹہ شہر میں دال بندین میں کسی نوتدئی کو کہے کہ یہ اتنے پیسے نہیں دے گا. وہ بلکہ یہی کہے گا کہ یار پیسے جیسے یوں کر کے وہ یوں جاتے ہیں. تو اس کو کیسے کنٹرول، خود تو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوئی پیسہ بھی ہماری مرضی کے بغیر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ خرچ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر وہ پیسہ
جو بینک کے بغیر کسی جگہ سمجھا جاتا ہے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں. ٹیکس ایگزامپشن اسی وقت ہوتی ہے جب آپ بینک کے تھرو لے کے ہیں, ورنہ نہیں ہوتی. جس لیے انہوں نے کہا یہ منی لانڈرنگ, اس کو نکالیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی گرفتاری, یہ اس کو تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ بیسیکلی عزت دار لوگ ہوتے ہیں سارے. 90 دن والی جو بات نہیں, وہ کہتے ہیں جب ایک قسم کی تکمیل ہو جائے, جب کیس مکمل ہو جائے اور جب سزا کا وقت ہے تو کر دو. اس سے پہلے تم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے اور سارا کچھ کیا ہوا ہے, اس کو ختم کر دو. اس کے بعد اگلا جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نااہلی جو ہے نا پہلے 10 سال تک ہوتی تھی, اب اس کو 5 سال کر دو. یعنی 5 سال کے بعد وہ بندہ ایماندار ہو جائے گا, اگلا الیکشن لڑ لے گا نا, اور تو کچھ نہیں. اور اچھا, تیسرا جو اہم ترین بات ہے کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے مطابقت نہیں کھاتے. اس شک کو ختم کریں. دنیا پوری میں کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بنیادی یہ ہے کہ کرتا تم نے کہاں لیا عمر, یہ تو بتاؤ. سب کو ایک ایک چادر ملی تھی اور تم تو لمبے بھی ہو, تم نے کرتا کیسے بنا لیا ایک چادر میں سے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو اور بتاؤ کہ میری چادر تمہیں دی تھی. اس کو کہتے ہیں آمدن سے زیادہ اثاثہ. اس کا عمر کا اثاثہ ہی کرتا تھا, اس لیے اس نے اپنے اثاثہ کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا, صرف یہ بتانا تھا کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے. یہ ہے بنیاد. یہاں یہ ہے کہ آپ نے گھر بنایا ہوتا ہے 6 کنال میں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی مزیدار آئی سر, وہ یہ ہے کہ جو مالیت کا تعین جو ہے نا اس کا, وہ خریداری کے وقت سے کیا جائے. ٹھیک ہے, اس وقت کیا ریٹ تھا اس کا؟ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے. دیکھیں 2-3 چیزوں سے بڑی مزیدار طریقے سے کرپشن ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر, میں ایک فلم میں نے اپنے ڈرامے میں ایک فقرہ بلوایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ ایک ہیروئن ہوتی ہے, وہ ہیرو سے گفتگو کرتے, وہ سول سروس میں جا رہا ہوتا ہے, تو وہ نہیں اسے ہیرو, وہ کہتے سول سروس میں مت جاؤ. تو کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر جو بھی شخص بیوروکریسی میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے والدین ہمیشہ بہت رئیس, جدی پشتی رئیس ہو جاتے ہیں. اچھا. اور جو ہیروئن کامیاب ہو جاتی ہے اس کے والدین انتہائی سخت, ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی, میں تو برقع لے کے نکلتی تھی. میں یہ ہمارے یہاں کانفلکٹ آف وہ جیسے کہتے ہیں پرسیپشن ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ایگریکلچر ٹیکس کیوں لگتا ہے پاکستان کے اندر. ایگریکلچر ٹیکس اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں نا ان کی تنخواہ میں سے جو چیز گزارا نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ان کا یہ تو نہیں ہوتا کہ کہیں سے اپنا کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں جو کچھ اور انکم ہے. وہ کہتے ہیں ہماری زرعی زمین کی آمدن آ رہی. اب وہ ٹیکس کے اندر تو نہیں ہے. اب وہ کہیں اگر آپ نے 200 ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر لے کے رکھی ہوئی ہے, وہ جو چوبارہ کے علاقے میں جہاں عمران خان نے رکھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر وہ چاول بیچتا ہے, چنے بیچتا ہے, دوسری چیزیں, تو چوبارہ کے علاقے کی زمینیں جو دوسری جو ہیں اس طرح کی اگر آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے اس کی 50 لاکھ آمدنی وہاں سے آ گئی. یہ جو انکم ٹیکسیبل ہے یا جس کو نان ٹیکسیبل کیا ہوا اسی لیے کیا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ زمین جائیداد اپنے والد کے نام پہ پرانے چکر میں خریدی ہوتی ہے, اور جس وقت آپ آتے ہیں تو انہیریٹنس میں ہبہ ہو جاتی ہے. والد کو وہی بیٹا اچھا لگتا ہے جو ایکسین ہوتا ہے, وہی بیٹا اچھا لگتا ہے جو ڈی سی ہوتا ہے, جو ایس پی ہوتا ہے. باقی سارے غریب غربے کو کہتا ہے میں ان کا حق مار دیتا ہوں, تو خریدی اتنے ہوتی ہے. تو اسی کو وہ واپس کر کے بیچارہ آخری جہان چلا جاتا ہے, پتہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے. یہ بنیادی طور پر یہ دوسرا جو ہے خریداری کہ ذرائع آمدن جو ہے یہ ہے بنیادی طور پر کرپشن کو پہچاننے کا کوئی راستہ نہیں. اور دیکھیں اس کی بات نہیں ہے, CRPC جو ہے نا جو کرمنل پروسیجر کوڈ, اس کے اندر اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو کچھ اختیارات ہیں, اور اختیارات میں سے ایک اختیار یہ ہے کہ اگر میں نے یہ اینک پہنی ہوئی ہے اور یہ اینک برانڈڈ ہے, اور اس برانڈڈ اینک کو میں لے کے گھوم رہا ہوں پہنی ہوئی ہے, اور میں ویسے میرے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں, تو میرے ایک SHO روک دے گا اور اس کہے گا کہ بتاؤ یہ اینک تم نے کہاں سے لی, کیونکہ تم مجھے نہیں لگتے کہ اس کام سے کو افورڈ کر سکو. تو اس کو اگر وہ ثبوت نہ دے سکے تو پھر وہ کمٹ کرے. پہلے تو رجسٹر دیکھتا ہے کہ کیا کوئی اینکوں کی دکان پہ ڈاکہ لگا. اگر لگا ہوتا ہے تو وہ 411 کی ایک دفعہ ہے کہ چوری کا مال خریدنا یا چوری کا مال برآمد ہونا وہ اس سے لے لیتا ہے. بالکل صحیح. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کو گرفتار کر لیتا ہے.
یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے پاس وسائل کے بارے میں یہ ثابت نہ کر سکیں کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے، ٹھیک، پہلے تو ایسا جو کرتا ہے کہاں سے، اور نیب یہ کہتا ہے کہاں سے خریدا تو آ گیا ہمارے پاس، یہ بتاؤ کس طرح خریدا ہے، یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے کہاں سے، آئے کہاں سے. تو یہ بنیاد، میں کہتا ہوں سارا کچھ ختم کر دیا جائے، ہر چیز ختم کر، صرف ایک چیز، یہ شوگر مل ہے، آپ یہ بتا دو کہ آپ نے کہاں سے خریدی ہے، اور کوئی جھوٹ نہیں سننا چاہیے. لوگوں کے پاس دادے پردادے کے کاغذ ہوتے ہیں. آج اگر اس چودھری شوگر مل یا فلانا شوگر مل کا جو ہے مقدمہ بھائی بہنوں کا درمیان شروع ہو جائے، عدالت کے اندر 1951 کے 1857 کا کاغذ نکال کے لے آئیں گے، اور ہر کسی کے پاس ہوں، ہر کسی کے پاس ہوں گے. اپنے اپنے تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی 5 سال پہلے کا ریکارڈ ہم کہاں سے لے کے آئے. یہ قانون ختم ہونا چاہیے، ورنہ ہم کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے. یہ بات طے ہے. تو اصل میں اس وقت جو ہے کہ اس وقت دونوں میں چل رہی ہے، دونوں کو بلف مار رہے ہیں. اچھا، ان کا بھی احتساب کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، ہاں ان کا بھی فیٹ اپ کے بغیر گزارا ہو جاتا ہو ہے. جائے گا، لیکن پریشانی تو بہت. سر ہم کو ڈرایا ہوا ہے، گرے میں ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے. اب مجھے یہ بتائیے، کیا آپ ایران ہیں؟ کیا آپ امریکہ کی کمزوری نہیں ہے؟ آپ کو گرے میں ڈال کے امریکہ افغانستان میں گھس سکتا ہے؟ آپ کو گرے میں ڈال کے چائنا جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ کس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ گرے میں چلے جائیں، سب سے پہلی پابندی یہ لگے گی کہ چائنا جو ہے اس کا سی پیک رک جائے گا. تو چائنا تو مر گیا موت اپنی، بلیک میں ڈال، آپ چائنا تو مر گیا موت اپنی. دنیا پوری کو مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے ذبح کرنا ہے کچھ لوگوں کو، فیٹ اپ کے نام پہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن اپنا گھر بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا. جو سر کوئی گھر ٹھیک نہیں ہوتا، بالکل غلط بات ہے. کوئی گھر ٹھیک ہے، اس گھر ٹھیک کرنے کے بہانے ہم نے دنیا تباہ کر دی، ستیہ ناش کر دیا ہم نے. چلیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. یہاں لیتے ہیں ناظرین بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکی وزیر خارجہ کی چین کو کیا نئی دھمکی ہے اس پر.